تم نے دعا مانگنے کا ہر طریقہ آزما لیا، اللہ کو ہر طرح سے منا لیا، لیکن جو تمہاری دل کی خواہش ہے ابھی تک پوری نہیں ہو رہی، تو سنو، دعائیں تو تسبیح کی مانند ہوتی ہیں، اور تسبیح کو پورا ہونے میں تو وقت لگتا ہے۔ تم دعا مانگنا کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ جب حالات تمہارے بس میں نہ ہوں، جب تم ایسے مرحلے پر ہو جہاں تمہیں یہ لگے کہ اب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اب تمہاری من پسند چیز تمہیں مل نہیں سکتی، تو ایسی مایوسی کی حالت میں اللہ تم سے فرماتا ہے کہ مانگو مجھ سے، میں تمہیں دوں گا۔ پھر تم جلدی ہی ہار کیوں مان لیتے ہو؟ واحد دعا ہی ہے جو نصیب کو شکست دے سکتی ہے۔ تمہیں جہاں لگے یہ چیز تمہاری دسترس سے باہر ہے، وہاں دل میں خدا کا نام بار بار لو، اس لیے نہیں کہ تمہارا مطلب پورا ہو جائے، بلکہ اس بات پر یقین رکھو، دعا مانگو کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ دعا کی توفیق تب ہی دیتا ہے جب اس نے کن کہنا ہوتا ہے۔ تم خدا سے خدا کو مانگو، وہ بدترین کو بہترین بنا کر دے دے گا۔ اللہ تو ان کہیں باتوں کو بھی جانتا ہے، لیکن اسے پسند ہے جب تم خود اس سے مانگتے ہو۔ جیسے ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام خاموش بیٹھے تھے تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں۔ حالانکہ اللہ تو پہلے ہی جانتا تھا کہ یہ موسیٰ کی لاٹھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، کیونکہ اللہ کو جواب سے پہلے معلوم تھا، لیکن اللہ کو یہ جواب موسیٰ علیہ السلام سے سننا تھا۔ تو اللہ پاک جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے، لیکن اسے پسند ہے کہ تم خود اس سے اپنے دل کی کہانی سناؤ۔ اور اب تو الودود ہے، جو نہیں دیکھتا کہ اس کا بندہ کسی کا دل توڑ کر آیا ہے، کتنی نافرمانی کر کے آیا ہے، بس وہ کہتا ہے تم سچے دل سے توبہ کرو، بے شک میں معاف کرنے والا ہوں۔ وہ اللہ کی ذات ہی ہے جو تمہاری پکار کا انتظار کر رہی ہے، اور تم ہو کہ منزل کے قریب آ کر تھک گئے ہو۔ اس نے ذرا سی تاخیر کیا کر دی، تم نے اس کی ہزاروں نعمتوں کو نظر انداز کر کے اس سے مانگنا چھوڑ دیا۔ سنو، وہ تمہاری چاہت کو واپس لوٹانے میں تاخیر اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارے اور اپنے درمیان سارے فاصلوں کو ختم کر دے، تاکہ تمہاری پکار کو تھوڑا اور سن لے، اور تم ہو کہ تم نے اس کی تاخیر کو انکار ہی سمجھ لیا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس کا جواب نہ دینا ہی اس کا آخری فیصلہ ہے؟ سوچو، اللہ کو کتنا برا لگے گا نا کہ تم نے اس پر، اس کے فیصلوں پر اور اس کی حکمت پر یقین نہیں رکھا۔ سنو، وہ جو تمہارا رب ہے نا، اسے تم اور تمہارا دل بہت عزیز ہیں۔ وہ تمہیں فقط تمہاری خواہش ہی نہیں بلکہ تمہیں تمہاری چاہتوں کا پورا جہان دینا چاہتا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ یہ لوگوں کا بچھڑ جانا یا محبت کرنے والوں کا بدل جانا بظاہر تمہیں بہت دردناک لگتا ہے نا، مگر وہ رب اپنے من پسند لوگوں کو محروم نہیں رکھتا۔ وہ تو تمہیں فقط اس درد سے گزار کر تم سے تمہیں ملوانا چاہتا ہے۔ وہ ناواقف تو نہیں ہے تم سے، تمہارے حالات سے۔ دیکھو، جب اللہ معجزے کرے گا نا، تب تم حیران رہ جاؤ گے، اور خوشی کے مارے تمہارے لبوں سے مسکراہٹ الگ نہیں ہوگی، اور اس دن تم خود کہو گے کہ بے شک میرے رب کی رحمت بہت وسیع ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمہیں اتنا صبر دے کہ تمہارا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ تمہیں اتنا مضبوط بنائے کوئی تمہیں توڑ نہ سکے۔ اللہ تمہیں اپنے اتنا قریب لے کر آئے تمہیں کسی اور کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ تمہیں اپنی اتنی محبت دے تم کسی اور کی محبت کو نہ ترسو۔ اللہ تمہیں دنیا کی اتنی سمجھ عطا کرے کہ تم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں اتنا کچھ نوازے کہ تم کسی کے محتاج نہ رہو۔
اللہ تمہیں اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ تمہیں کسی اور کی یاد نہ ستائے۔ اللہ تمہیں اپنا اتنا قرب عطا کرے کہ تمہیں کسی اور کی چاہ نہ رہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہاری جائز خواہشوں کو قبول فرمائے۔ اللہ آپ کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، جو جان کر ہوئے اور جو جانے انجانے میں ہوئے۔ بے شک تو رحمان اور رحیم ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے میرے مالک، تو ہمیں بخش دے۔ اے اللہ تو ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویورز، آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہے پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔